بسم اللہ الرحمن الرحیم بحاطف اثر حمزة التسویہ او حمزة عن لفظ این مغنیہ. بحث جاری تھی عطف نسق میں. عطف نسق میں سے چوتھے نمبر پر بحث جاری تھی توابع میں سے چوتھے نمبر پر عطف نسق ہے. عطف نسق میں کہا یہ حروف کسی اسم کو کسی پر عطف کرنے کے لیے آتے ہیں. ان میں سے ایک ام ہے ام عاطفہ. ام عاطفہ عطف کرے گا کب؟ ام کی دو قسمیں ہیں. ایک ام متصلہ کہتے ہیں, ایک ام کو منقطعہ کہا جاتا ہے. ام متصلہ حمزہ تسویہ کے بعد عطف کرنے کے لیے آتا, یا حمزہ استفہامیہ کے بعد عطف کرنے کے لیے آتا ہے. حمزہ تسویہ یا حمزہ استفہامیہ کے بعد. یہی کہتا ہے کہ ام بحاطف اثر حمزة التسویہ, اس سے ام کے ذریعے عطف کرو حمزہ تسویہ کے بعد. حمزے مختلف معنوں میں استعمال ہو جاتا تھا, ان میں سے ایک ہے حمزہ تسویہ. حمزہ تسویہ ایک حمزہ ہے جو برابری کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. یہ حمزہ تسویہ اس حمزے کو کہتے ہیں. اچھا, یہ حمزے جملے پر داخل ہوتا ہے, وہ جملہ تاویل مصدر ہو جاتا ہے. وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ تاویل مصدر ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حمزہ تسویہ. یا حمزے اس حمزے کے بعد یہ ام عطف کے لیے آ جائے گا, وہ حمزے لفظ عین کو لفظ عین سے ہمیں مستغنی کر دیتا ہے. یعنی ایوہ استفہامیہ سے کیا کرتا؟ یہ حمزے مستغنی کر دیتا. تو کیا مطلب ہو گیا؟ وہ حمزے جو استفہام کے لیے آتا ہے, وہ حمزے اور اس ام کے ذریعے ہم طلب تعین کرتے ہیں, تعین طلب کیا جاتا ہے. یعنی حمزے استفہامیہ کے بعد. لیکن استفہامیہ بھی کون سا استفہامیہ؟ حمزے اور یعنی ام کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ تعین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے, طلب تعین کیا جاتا ہے. وَرُبَّمَا أُسْقِطَتِ الْحَمْزَةُ إِنْ كَانَ خِفَ الْمَعْنَى بِحَذْفِهَا أُمِنْ. گاہی اس حمزہ تسویہ کو حذف کیا جاتا. حمزہ تسویہ کو حذف کرتے ہیں. کب حمزہ تسویہ کو حذف کرتے ہیں؟ اگر حمزے کو حذف کرنے کے بعد اس کا معنی مخفی ہونے سے آمن ہو, معنی پھر بھی واضح ہو. معنی کیا ہے؟ مخفی ہونے سے آمن ہو. ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے یہاں کوئی کلمہ حذف ہوا ہے یا حذف نہیں ہوا. ایسا کوئی خوف نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ حمزے کو حذف کرتے ہیں. یہ اسی ام کو کہتا ام متصلہ. اچھا, ایک دوسرا ام ہے منقطع. ہم منقطع بعد میں پہنچیں گے, تھوڑا سا بحث ہے یہاں. وہ ام عبارت دیکھیں, وہ ام باتصال, ام اتصال کے ساتھ. ام کو ایک ام کو متصلہ کہتے ہیں. متصلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ اتصال رکھنے کا یہ ہے کہ کیونکہ یہ ام
حمزے تسویہ یا حمزے استفہامیہ کے بعد آتا ہے، اسی وجہ سے ام متصلہ کہتے ہیں. یہ ایک معنی. بات کہتے ہیں وجہ تسمیہ نہیں ہے، بلکہ پہلے والا جملہ یہ ام کے بعد والا ما قبل کے ساتھ مربوط ہوتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں؟ مربوط، اتصال ہو جاتا دونوں کے درمیان، اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کیا؟ متصلہ. وَأَمْ بِاتصَالٍ بِحَاتِفْ إِثْرَ حَمْزَةِ التَّسْوِيَةِ. ام اتصال کے ساتھ اس کے ذریعے عطف کر لو حمزے تسویہ کے بعد. یہ حمزے تسویہ کیا ہے؟ وَهِيَ الْحَمْزَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَى جُمْلَةٍ فِي مَحَلِّ الْمَصْدَرِ. حمزے تسویہ ایک حمزے ہے جو داخل ہوتا ہے جملے پر، وہ جملہ تعویل مصدر ہو جاتا، وہ تعویل ہوتا ہے وہ جملہ. اس حمزے کو کہتا ہے حمزے تسویہ. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا. دیکھیں یہ یہ اجزعنا کا جو حمزے ہے اس کو حمزے تسویہ کہا جاتا. اچھا یہ داخل ہوا ہے جزعنا پر، اس کو ہم تعویل مصدر کر سکتے ہیں. اچھا سواء علینا اجزعنا ام صبرنا. یہ ام متصلہ حمزے تسویہ کے بعد آ گیا. صبرنا جملے کو عطف کیا جزعنا جملے کے اوپر. صحیح. ایک جملہ فعلیہ کو جملہ فعلیہ پر عطف کرنے کے لیے آ گیا ہے. وَلَسْتُ بَالِي بَعْدَ فَغْدِيَ مَالِكًا أَمَوْتِيَ نَائِمٌ أَمْ هُوَ الْآنُ وَاقِعٌ. أَمَوْتِيَ نَائِمٌ أَمْ هُوَ الْآنُ وَاقِعٌ. دیکھیے ام کیا ہوا یہاں پر؟ حمزے تسویہ کے بعد آ گیا. ام هو الآن بعد والے جملے کو پہلے والے جملے پر عطف کیا. هو الآن ہوا واقع جملہ اسمیہ پر عطف کیا. ہاں وَلَسْتُ أُبَالِي کوئی پرواہ نہیں ہے. مالک کو کھونے کے بعد، مالک کسی کا نام ہے، میرا مالک کو کھونے کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت دور ہو یا موت ابھی واقع ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں وَسَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. اب دیکھیں انتم صامتون جملہ اسمیہ عطف ہوا جملہ فعلیہ پر. جملہ اسمیہ کو فعلیہ پر عطف کیا. ادعوتموہم یہ حمزہ تسویہ ہے. انتم مبتدا، صامتون اس کے لیے خبر، مبتدا خبر جملہ خبر ادعوتموہم جملے پر، جملہ اسمیہ کو عطف کیا جملہ فعلیہ پر. ان تمام کے اندر حمزے کون سا ہے؟ حمزے تسویہ برابری کا معنی دیتا ہے. او حمزۃ عن لفظ عین مغنیہ، یا عطف کرے اس حمزے کے بعد جو لفظ عین سے بے نیاز کر دیتا ہے. لفظ عین استفہامیہ سے کیا کرتا؟ بے نیاز کر دیتا ہے. بِأَنْ طُلِبَ بِهَا وَبِأَمْ التَّعْيِينِ. کون سا ام ہو، کون سا حمزے ہو؟ ایسا حمزے ہو کہ حمزے اور ام کے ذریعے طلب تعین کیا جائے، تعین کو طلب کیا جائے.
کہ ان دونوں میں سے کس کے لیے حکم ثابت ہے، معطوف کے لیے یا معطوف علیہ کے لیے طلب تعبین کیا جائے، اس حمزے کو کہتے ہیں حمزے استفہامیہ، وہ حمزے استفہامی جو طلب تعین کے لیے ہوں، اس کے بعد یہ عام عطف کرنے کے لیے استعمال ہو جاتا، ہم متصل نہ ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، یہ دیکھیں یہ ان ادری یہ حمزہ کون سا ہے؟ حمزہ یہ استفہامیہ ہے، حمزہ استفہامیہ بھی۔ اب یہ حمزہ بعد والا ام دونوں کے ذریعے طلب تعین ہے، یہاں تعین طلب کرتا متکلم مخاطب سے کہ قریب ہے یا بعید، ان میں سے کون سا کیا ہے یہاں پر مقصود ہے، اس کو معین کرنے کے لیے آ گیا ہے یہاں۔ اقریب ام بعید، قریب عطف ہے، بعید عطف ہے قریب پر۔ وَإِنْ أَدْرِي نافیہ، اقریب ام بعید ما توعدون، یہ قریب کیا ہونا چاہیے؟ خبر مقدم ہے، ما توعدون ما موصول توعدون، اس کے لیے جملہ صلہ موصول مل کر مبتدا مؤخر ہے۔ ہاں اچھا، بعید عطف ہے قریب کے اوپر، یہ بھی ایک ترکیب، خبر مقدم مبتدا مؤخر۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے قریب مبتدا یہ وصفی لیا، ما فاعل صد مسد خبر۔ اچھا انتم اشد خلقا ام السماء بناها، یہ انتم اشد مبتدا خبر ہے، انتم مبتدا اشد خبر، خلقا تمیز ہے اشد اسم تفضیل کے لیے، ام السماء سما مبتدا ہے، بناها فعل فاعل مفعول، یہ اس کے لیے خبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ پر عطف کرنے کے لیے آ گیا ہے، نا اشتباہ کیا۔ دیکھیں یہ قریب و بعید ایک دوسرے پر عطف ہے، لیکن مشتق کو ایک دوسرے کے اوپر عطف کر دیا، مشتق کو۔ ادھر میں مفرد کو عطف ہے، سما کو انتم پر عطف کرنے کے لیے آ گیا ہے، مفرد کو مفرد پر، جملے پر عطف کرنے کے لیے مفرد کو مفرد، منتہا ادھر جامد کو جامد پر عطف کرنے کے لیے آ گیا، انتم پر عطف کیا سما کو، یہ کیا ہے؟ یہ مفرد ہے ہاں، جامد ہاں۔ اچھا، لعمرک ما ادری وان کنت داریا، شعیب بن سحم ام شعیب بن منقر۔ اچھا، ادھر یہ ام عطف کرنے کے لیے آ گیا، لیکن یہاں اچھا جملہ اسمیہ کو جملہ اسمیہ پر عطف کرنے کے لیے آ گیا۔ لعمرک ما ادری وان کنت داریا شعیب بن سحم، یہ شعیب ایک مضاف محذوف کے لیے خبر ہے، شعیب ابن سحم، کیا شعیب ابن سحم ہے وہ، یا وہ شعیب ابن منقر ہے، شعیب ابن منقر۔ اچھا، یہ عام شعیب کو یہ موضوع معذوف کے لیے خبر ہے، عطف کیا پہلے والا شعیب ابن سحم پر، ہوا ابن شعیب ابن سامن ہے، جملہ اسمیہ کو جملہ اسمیہ پر عطف کرنے کے لیے آ گیا، حمزہ استفہامیہ کے بعد۔
تمہاری عمر کی قسم میں جانتا نہیں ہوں، اگرچہ جاننے کے کوشش میں ہوں، انشاءاللہ جانوں گا۔ اب وہ شعیب ابن کیا وہ شعیب ابن سہم ہے یا وہ شعیب ابن منبر ہے؟ فقلت للطيف مرتاعا فأرقني فقلت أهي سرت أم عادني حلم؟ اب یہاں کیا ہے؟ فقلت للطيف مرتاعا فأرقني فقلت أهي سرت أم عادني حلم؟ عادني حلم، شاید مثال ام عادنی حلم، حلم فاعل، عادنی عاد فعل، نون وقائیہ مفعول ہے، حلم اس کے لیے فاعل، یہ جملہ یہ فعلیہ۔ اچھا، آہیا سارت، یہ حمزے کے بعد ایک فعل محذوف ہے، ہی اس کے لیے فاعل ہے، اثرت ہی اثرت ہے۔ اگر یہ توجیہ کر لے تو صورت میں کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ کو عطف کیا جملہ فعلیہ پر، جملہ فعلیہ کو جملہ فعلیہ پر عطف کیا ہے۔ فقمت میں کھڑا ہوا، للطیف، طیف کی وجہ سے، یعنی محبوبہ کے خیال کی وجہ سے میں کھڑا ہوا، مرتان خوف کے عالم میں۔ اچھا، سویا ہوا تھا، اچانک کیا ہوا؟ وہ کھڑا ہو گیا، جیسے کہ محبوبہ کے خیال کی وجہ سے میں کھڑا ہوا۔ فأرقنی، بس محبوبہ کے خیال نے میری نیند کو خراب کر دیا، اب نیند آتی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو پھر میں نے کہا کہ آیا وہ آئی تھی چلی گئی یا مجھے نیند میں ایسا ہو رہا ہے؟ یقین آئی تھی یہاں پر، میں جیسے ہی جاگ گیا باہر کر نکل گئی، سیر کرتے کرتے یہاں آئی تھی چلی گئی، یا نہیں پھر دوبارہ وہی خواب آیا، خواب کی وجہ سے مجھے ایسا ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس کو وہاں۔ ٹھیک، فقلت للطيف مرتاعا، اچھا اس کا شاعر اپنے محبوبہ کے بارے میں کہہ رہا، محبوبہ کا نام ہے اچھا رقیہ، رقیہ، ٹھیک۔ وربما اسقطت الحمزة إن كان خف المعنى بحذفها من، گاہی حمزے کو حذف کیا جاتا، کلام سے گرا دیا جاتا، اگر گرانے کی وجہ سے اس کا معنی مخفی ہونے سے امن ہو، ایسا کوئی خطرہ وہاں پر نہ ہو تو حذف کر سکتے ہیں حمزے کو، نہ ہو۔ سواء علیہم انذرتہم، لیکن سواء علیہم انذرتہم، حمزہ نہیں ہے نا، حمزہ تو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ انذرتہم میں انذرتہم تھا، حمزہ کیا ہوا؟ حذف ہو گیا، حمزہ تسویہ حذف ہو گیا۔ صحیح ہے، گاہی حمزہ تسویہ حذف ہو جاتا اور فعل کو کیا کرتا؟ تعلیق کر دیتا ہے، فعل کو کیا کرتا؟ تعلیق کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ مشہور شعر ہیں امام علی کے بارے میں، کیا شافعی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کیا شعر ہے؟ ہاں، وَمَاتَ الشَّافِعِي وَلَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ أَمْ رَبُّهُ اللَّهُ،
علی ومات الشافعی ولیس یدری، یہ نہیں جان سکا شافعی. یدری درات ہے نا، افعال قلوب سے، ہاں تو مفعولی ہے. اچھا دو مفعولی ہے، لیکن یہاں مفعول بعد میں منصوب نہیں مرفوع ہے. کیا تھے مفعول؟ علی ربہ، علی ربہ ہونا چاہیے. مفعول اول مفعول ہے ثانی. کیا پڑھتے ہیں؟ ومات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. کیا ہے یہاں؟ یہ حمزے آ کر کیا کیا اس نے؟ حمزے استفہامیہ آ کر تعلیق کیا یدری کو اور حذف ہوا ہے یہاں سے، اس کی وجہ سے یہ عمل نہیں کر سکا ہے ہمارا. وغیرہ قاعدۃ کیا ہونا چاہیے؟ علی ہونا چاہیے. یعنی شافعی مر گیا اس طرف، لیکن اس شافعی کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ علی رب تھا یا رب تھا. مشرک تھا میرے خیال میں. ومات الشافعی ولیس یدری، اگر لیس یدری ہے تو اس سے تو پتہ چلتا شافعی کیا ہے مجھے سے. اگر پتہ نہیں ہے خدا ہے یا یہ خدا ہے، شرک آ گیا نہیں آ گیا؟ ہاں ٹھیک، خیالات میں ایسا ہو جاتا ہے. ہاں وربما اسقطت الحمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمين نحو سواء عليكم أنذرتهم. ٹھیک. لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثمان. لیکن یہاں پر حمزے اس کے پاس آنا چاہیے. ہاں کیا ہونا چاہیے؟ آب سبع رمينا الجمر أم بثمان. یعنی عمر کی قسم مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے معلوم نہیں ہے، اگرچہ جاننا چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں جاننے کے لیے کہ انہوں نے وہ کنکریاں کیا ہے 7 مارا یا 8. رمینا فعل و فاعل ہے. فاعل کیا ہے؟ نون فاعل ہے، فعل ماضی جمع مؤنث کا صیغہ. رمینا انہوں نے مارا. ہاں کنکریاں 7 یا 8 پتہ نہیں چلا اس کو، وہ گنتے وہاں کھڑے ہو کر. ہاں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا کر بیٹھ کے کیا ہے گن لیتے. یہاں کیا ہوا؟ حمزے استفہامیہ کیا ہوا؟ یہاں حذف ہو گیا. حمزے استفہامیہ حذف ہو گیا. بس گاہی حمزے تسویہ ہو یا حمزے استفہامیہ کیا کرتے ہیں؟ حذف کرتے ہیں. یہ یہاں تک بحث کس ام کے بارے میں؟ ہمیں متصلہ کے بارے میں. اس کو ہمیں متصلہ اب مفرد کو بھی عطف کرنے کے لیے آتا ہے، جملے کو بھی عطف کرنے کے لیے آتا ہے. ہاں وبانقطاع وهي التي شعر دیکھیں وبانقطاع وبما بل وفت ان تک مما قیدت به خلت. ایک ہمیں منقطعہ ہے انقطاع کے ساتھ، ہمیں منقطعہ کہتے ہیں اس کو. یہ ہمیں منقطعہ بل کا معنی دیتا ہے. بل ہمیں منقطعہ بل ما قبل سے اعراض کرنے کے لیے آ جاتا. اچھا یہ منقطع ہوتا اور بل کا معنی دیتا کب؟ ابھی ہم نے ام متصلہ کے لیے جو قید بیان کر چکے اس قید سے یہ خالی ہو.
اس کے لیے کیا قید بیان کیا؟ حمزے تسویہ کے بعد ہو یا ہو حمزے کے بعد ہو جس کے ذریعے طلب تعین کیا جاتا اس کے بعد ہو. ان دونوں کے بعد نہ ہو تو یہ ام ہو جائے گا منقطع. یہ بل کا معنی دیتا ہے. اب انقطاع حمزے ام منقطع و بمعنی بل وفت، یہ معنی یہ بل کا وفا کرتا، یعنی معنی بل پر دلالت کرتا ہے. کب ان تک مما قیدت بھی، اگر یہ خالی ہو، کس سے خالی ہو؟ جس کے ساتھ ابھی ہم نے اس ام کو مقید کیا، جس قید کے ساتھ ام متصلہ کو مقید کیا اس سے خالی ہو تو ام منقطع ہو جائے گا اور بل کا معنی دے دے گا. یہ ام منقطع کے بعد اس کے بعد پھر او کی بات سے دیکھیں. وَبِانْقِطَاعٍ وَهِيَ الَّتِي بِمَعْنَى بَلْ وَفَتْ. ام منقطع یہ وہ بل ام ہے جو معنی یہ بل کا وفا کرتا ہے، یعنی معنی بل پر دلالت کرتا ہے. ما اقتضاء استفہام کثیرا، ساتھ ساتھ استفہام کا بھی تقاضا کرتا ہے. یہ بل کا معنی استفہام کا معنی بھی سمجھا دیتا ہے. آ بل کا مطلب یہ ہو گیا اکثر آ بل کا معنی دیتا ہے. ان تکم مما قیدت بھی من تقدم احد الحمزتين عليها خلت. یہ خلت خبر تکن ہے. تکن کا اسم ہیا ام کی طرف بڑھتی ہے. یہ ام خالی ہو، ان تکو خلت ام خالی ہو، کس سے خالی ہو؟ مما قیدت بھی، جس کے ساتھ اس ام متصلہ کو مقید کی اس سے خالی ہو. مما من جارہ ما مجرور موصولہ قیدت اس کے لیے صلہ. یہ جار مجرور متعلق ہے خلت، خلت کے متعلق ہے. ما بات خلت کے ہیں. اچھا وہ کون سی قید لگا دیا عام متصلہ کے لیے؟ کہ وہ دو حمزے جو بیان کیا تھا ان میں سے کسی ایک کے بعد واقع ہو کہا تھا. حمزے تسویہ کے بعد یا حمزے یہ استفہامیہ. کون سا استفہامیہ؟ مطلق استفہام نہیں ہے، وہ حمزے استفہامیہ جو وہ حمزے اور یہ ام مل کر طلب تعیین کے لیے ہو، ان سے خالی ہو نہ ہو. لا ریب فی من رب العالمین ام یقولون افترا. ام یقولون افترا ہو، دیکھے یہ یقولون نفترا اس یقولون کے لیے مفعول ہے. یہ ام کون سا؟ ام منقطع. ام منقطع عطف کرتا ہے یا نہیں کرتا اس میں ایک اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ ام عطف کے لیے نہیں ہے، بعض کہتے ہیں عطف کرتا ہے. ہاں